أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے 41 اور 42. اس سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حد بندیاں بیان کی تھیں مردوں کے حوالے سے اور کچھ حد بندیاں عورتوں کے حوالے سے تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کا بھی ذکر کیا، اور جو عورتیں فاحشہ ہیں، بدکار ہیں، ان کا بھی ذکر کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، اور چونکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ انفاق کا تعلق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، اپنے والدین پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے، تو گویا وہ شیطان کے دوست ہیں. اور جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو میرے اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں میرے رب کا فرمانا ہے کہ وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان بہت ہی برا دوست ہے. پھر میرے رب نے کہا کہ جو میں نے دیے ہیں یہ ان میں سے کیوں خرچ نہیں کرتے. چونکہ پیچھے یہ سارے کے سارے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد بندیاں تھیں. اب سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. سورہ زلزال کی آیت ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو کل قیامت والے دن دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی شر والے کام کرے گا، برائی والے کام کرے گا، گناہوں والے کام کرے گا، وہ اس کو بھی دیکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اس کو 10 گنا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور جو گناہ کرے گا تو مثل ایک ہی گناہ کے اس کو عذاب ہوگا، یا ایک ہی گناہ اس کا درج کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات یہی فرما رہی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. لا یظلم، ظلم نہیں کریں گے، دونوں صیغت، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ دنیا کے اندر کریں گے، کرتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ فرمائیں گے. بلکہ آگے میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے. یضاعفها، بڑھا دیں گے. جیسے وہ دوسری آیت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے رہے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کا پیچھے، اور اس کے بارے میں تو میرے رب کا قانون ہی الگ ہے. مثل الذین
ينفقون كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعفها لمن يشاء۔ اس کے بارے میں تو جو بغیر ریاکاری کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، اس بندے کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین کے اندر لگایا، پھر وہ پودا بن کر باہر نکلا، پھر اس کے اوپر 7 خوشے لگے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے لگے، اور ایک دانے کے بدلے میں کتنا اس کو لوٹایا جا رہا ہے؟ 700 دانے اس کو لوٹائے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کے اندر ہی اس کو 700 گنا لوٹا دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف بھی جس کو میں دینا چاہوں دے دوں، یہ تو پکا ٹھکا ہے کہ 700 گنا تو اس کو ملے گا جو بغیر ریاکاری کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی بہت ساری جگہیں ہیں، پیچھے آیت گزری ہے، وہ ساری کی ساری بھی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر وہ نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اس نیکی کو بڑھا دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان پر بڑے مہربان ہیں۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ میں نے کئی دفعہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں بھی سنی ہے کہ ایک بندے کو بلایا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا جو گناہوں والا پلڑا ہے وہ بالکل جھکا ہوا ہوگا، بالکل جھکا ہوا ہوگا، تو وہ بڑا پشیمان ہوگا، نادم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک رکعہ دیں گے اور کہیں گے کہ جا یہ اپنی نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دے، اپنی نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دے۔ تو وہ کہے گا کہ میرے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے دفتر بھرے پڑے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا رکعہ کیا کرے گا، اس کا کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی جا اس کو رکھ تو صحیح۔ وہ اس کو لے جا کر جو نیکیوں والا پلڑا ہے اس میں رکھے گا، اور وہ نیکیوں والا پلڑا اس طرح نیچے جھکے گا کہ وہ رجسٹر جو گناہوں والے ہیں وہ سارے کے سارے یوں ہوا کے اندر اڑ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے اڑنے لگیں گے۔ تو اس چھوٹے سے رکے کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، اس کلمے کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ذکر استغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی تو میں اس کو بڑھا دوں گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر میرا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر عظیم ملے گا۔ اجر عظیم، عظیم بہت بڑی چیز کو کہا جاتا ہے، عظیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سو اس وقت کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کیا جائے گا، امتم بشہیدن، ایک ایک گواہ کو حاضر کیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی ہوگی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، پھر ہم کیوں غفلت کی زندگی جی رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں اس دنیا کے دھوکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پلٹ جائیں، پلٹ جائیں، پلٹ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کے افسوس سے آج کا پلٹنا بہت بہتر ہے، توبہ کرنا بہت بہتر ہے۔ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا وعصوا الرسول،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، وہ کیا کہیں گے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ہم زمین کے برابر ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے، ہم فنا ہو جاتے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا۔ وقال الانسان یومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے؟ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں۔ تبلیغی حضرات اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ سمندر ہو، 100 تہیں اس کے اندر لگی ہوئی ہوں، پھر اس کے اندر ایک کالا پتھر ہو، پھر اس کالے پتھر کے اندر ایک کالی چیونٹی ہو، اور اس کالی چیونٹی کے جو پاؤں کے نشان ہیں، میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے، میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد